الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ النصر کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی۔ کل یہاں سے بات چھوڑ دی گئی تھی کہ تسبیح اور تحمید یعنی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اور حمد اللہ کی خوبیاں، اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کل جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہمارے حضرت کا دل بیٹھ جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا۔ یہ ربانی علاج ہے دوستو، اور اس پر اگر ہمارا آپ عمل کریں تو ہمیں بھی وہی شفا ملے گی جو اللہ نے رسول اللہ خاتم النبیین کو شفا دی تھی۔ لیکن ہم لوگ حالات میں ادھر ادھر تو بھاگتے، لیکن جدھر بھاگنا چاہیے ادھر نہیں بھاگتے۔ جس کو پکارنا چاہیے ہم اس کو پکارتے نہیں، ہم سوچتے یہ مدد کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ یہ سب مل کر کے کیا مدد کرے گا جی؟ اگر مولا کسی کی مدد نہ کرے تو دنیا کیا کر لے گی؟ اور وہی مدد کر دے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ پوری شریعت میں ڈھونڈیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حالات آئے وہ کائنات عالم میں کسی پہ نہیں آئے، حتیٰ کہ خود حضور ہی خاتم النبی نے ارشاد فرما دیا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد، مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، مجھے اتنا دکھ دیا گیا کہ کائنات عالم میں اتنا دکھ کسی کو نہیں دیا گیا، یہ خود حضور نے فرما دیا۔ لیکن حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی میں، مصیبت میں، غم میں، درد میں، علم میں، دکھ میں، مصیبت میں کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو کیا نسخہ بتا رہے ہیں دوستو؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کہیں پہ چھوڑ دی تھی بات میں نے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کہتے میں جانتا ہوں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا دل ان لوگوں کی بات، نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، نبوت کے خلاف، رسالت کے خلاف، جی آپ کے کردار پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ بالکل وائٹ ہیں، تو آپ کی صفات نبوت جو ہے، صفات نبوت، اس پر لوگ کلام کرتے، اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اے میرے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کا ہے فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی تعریف کیجئے۔ آج میں تھوڑا سا اسی پر بات کرتا ہوں۔ دیکھو دوستو، کائنات عالم میں، پوری دنیا کے اندر مخلوق کو چھوڑو، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، حالات جس پہ کوئی کبھی نہ آئے اور کبھی کوئی اس کے خلاف کوئی حالات کریڈٹ نہ کر سکے، یہ دونوں جملہ میرا یاد ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے خلاف کسی کی کوئی سازش نہیں چل سکتی، اور اللہ کے خلاف کوئی پروگرام کوئی کرنا چاہے تو اللہ کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کر سکتا جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مخلوق کی پلاننگ اور سازش سے
بالا تر رب العزت کی ذات ہے جی، ہے نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ ذات سب کی دسترس سے بالا تر ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، تو آپ تسبیح اسی کی کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مخلوق جتنی ہے سب کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی، سب کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی، اور اس تکلیف کا مداوا، اس تکلیف کا علاج، اس تکلیف کا مرہم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ یہ سوچئے گا کہ اس ذات کی تسبیح کرنا چاہیے کہ جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو وہ آپ کو بھی غم سے نکال دے گا، وہ آپ کو غم سے نکال دے گا، دکھ سے، درد سے، الم سے، مصیبت سے نکالے گا۔ کیوں؟ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جی۔ تو آپ ان کی تسبیح کیجیے، اور کائنات عالم میں سب مر مٹ جائیں گے، آپ کے جو دشمن ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کیا وہ بھی اس دھرتی پر رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ان کو بھی مر کے مٹ جانا ہے، اور پھر آئیں گے تو میرے ہی پاس۔ تو آپ وہ مجرم بن کر کے آئیں جی، ڈون بن کر کے آئیں، تو ان سے میں نمٹ لوں گا۔ تو آپ تعریف کس کی کیجئے؟ اللہ کی کیجئے۔ کیوں؟ کہ تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ان دو باتوں سے آپ کے درجات میں بلندی ہوگی، آپ کا اللہ سے رشتہ مضبوط و مستحکم ہوگا، آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، اور ستانے والے اللہ سے کٹ کے دور ہو کے جہنمی بن جائیں گے جی۔ تو آپ کو آپ کی مراد مل جائے گی، اور دشمن خائب و خاسر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی حمد کیجئے۔ اب یہ بات شاید آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھیے۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پورا واقعہ مجھے نہیں نقل کرنا، وہ چلے گئے قوم سے ناراض ہو کر کے جی، کشتی میں جو ہوا وہ بھی نہیں مجھے نقل کرنا آپ کو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پورا واقعہ پیچھے کا آپ جا کر کے پڑھیے کہیں ہو۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ کس کو یاد کیا؟ اللہ۔ کیا تصریح پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگ سبھی اس تسبیح کو کبھی پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو گڑ ہے، گڑ میری مادری زبان میں گاؤں کا آدمی، اس میں جو لوجک ہے، چھپا ہوا راز ہے، شاید وہ آپ کو نہیں معلوم، یا اس شخص کو معلوم ہوگا جس کو میں کبھی پہلے بتا چکا۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ یہاں تک پہنچے نہیں ابھی تک۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں سبحانک نہ کہتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں روک لیتا جی۔ یہ قرآن کا میں نہیں کہہ رہا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، لا الہ الا انت سبحانک، یہ سبحانک پر جا کر کے دیکھو قرآن کے اندر وقف ہے۔ تم لوگ تو پڑھتے ہو نا، تو پڑھتے ہو صرف ثواب کے لیے، بے شک پڑھا کرو ثواب کے لیے۔ قرآن ایک نور ہے، نور، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی سمجھ کے پڑھا کرو جی۔
تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ نہ کہتا سبحانک کہ اے اللہ تو پاک ہے جی، یعنی تجھے کوئی گزند، کوئی تکلیف، کوئی علم نہیں پہنچا سکتا، اور تو تمام تر خطاؤں سے، چوک سے پاک ہے۔ انسان ایک کام کر لیتا کہ ارے ویری سوری، یہ کام میں نہیں کرتا۔ آپ میں بہت سارے کاروباری ہیں، ایک چیز کو کرتے ہیں کہ کاروبار کروں گا تو اس میں نفع ہو جائے گا، اور معلوم ہوا کہ پورا کا پورا لاس میں چلا گیا۔ تھا کیوں لاس میں گیا؟ تم تو بڑے دادا بنتے تھے جی، لاس میں کیوں گیا؟ تو اللہ رب العالمین کبھی لاس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کام اللہ کرے اور کل ہو کے کہے وہ سوری استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اصل میں آپ لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں، اور اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس یہ کلمہ نہ کہتا سبحانک لَلَبِثَهُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ لیتا جی۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ سبحانک۔ تو میں اس کلمے کی وجہ سے میں نے مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب حضرت کو کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ یا محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح کیجئے اللہ کی۔ کیا کیجئے؟ یعنی ان کی جناب میں پاکی بول دینا، ان کی تسبیح کر دینا انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس انسان کو اب چلو اور سے ایک بات سمجھ لو، ہمارے یہاں صوفیہ ہیں اللہ والے، میں ان کا ذرا زیادہ قائل ہوں جی۔ صوفیہ کے جب ایک ہے مبتدی اور ایک ہے منتہی۔ مبتدی کا مطلب ہے الف با پڑھنے والا، یعنی تصوف اور سلوک کے راستے میں پہلا قدم رکھنے والا، تو اس کو بے شمار تسبیحات بتائی جاتی ہیں، مجاہدے کرائے جاتے ہیں، چلے کٹائے جاتے ہیں، اور جب ان تمام مراحل سے گزر جاتا ہے وہ، تو آخر میں کچھ نہیں بچتا الا ہے کہ اس کو تسبیح کرائی جاتی ہے اس سے کہ اللہ کی پاکی بیان کر۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں بیک سے آیا ہوں الف با سے پڑھ کر کے یہاں تک جو میں پہنچا ہوں، اس پہنچنے میں بھی میں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، اس نے چاہا تو اس نے یہ منزل تک ہم کو پہنچایا، اس نے چاہا تو منزل تک پہنچایا ہم کو۔ سبحانک، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہے، بلند بالا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بلند 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 بہت بلند ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی تھی 2 دن پہلے کہ ہمارے حضرت خاتم النبین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں خوب عبادت کرتے، روتے، تسبیح پڑھتے، آخر میں فجر کی اذان سے پہلے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ جو پہچاننے کا حق تھا تجھے وہ میں نہ پہچان سکا، وما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے نا تو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے بخار، آج تو میں نے تہجد پڑھ لی، 10 لوگوں سے کہتے وہ اصل میں ایسا تھا نا کہ آج تہجد کی نماز میں بڑا لیٹ ہو گیا اس لیے فجر کی نماز میں نہیں آ سکا۔ یہ بھی کبھی تذکرہ نہ کرنا، اس کا مطلب اپنے تہجد کا تذکرہ 10 لوگوں کو سنا رہے ہو جی، یہ سب زبان پہ نہ لانا، ہاں ورنہ توفیق چھن جاتی ہے۔ نفلی عبادت خوب کرو اور جتنا چھپا سکتے ہو چھپاؤ، کیوں؟ جتنا چھپاؤ گے اتنی روح پیدا ہوگی، اور جتنا ظاہر کرو گے اتنا روح بے روح ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ تو صوفیہ کے ہاں سب سے آخری تسبیح کیا رہ جاتی ہے؟ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جی اپنی بخاری شریف لکھی ہے، اور بخاری کی آخری حدیث کیا نقل کی اس نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کیا کہا؟
कलिमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जे इस पर इमाम बुखारी ने अपनी किताब को ख़त्म कर दिया। तो इंसान की ज़िंदगी जब मुंतही होती है और तसव्वुफ़ और सुलूक में जब वो एकदम आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो उसको तस्बीह और अल्लाह के हम्द की तलक़ीन की जाती है। अब हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुकम्मल हुई, अल्लाह ने कह दिया कि लोग जर्जुक दाखिल हो जाएंगे दीन में, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे नबी आप भी तस्बीह कीजिए। इसका दो फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी तरफ से अल्लाह की जनाब में कुर्ब की मंजिलें अब तय होगी। जे तय तो है ही है, लेकिन एकदम इंतहा तक पहुंच जाएगी। और अल्लाह की हम्द कीजिए। उसके बाद अल्लाह क्या कहते हैं, वस्तगफिरहु। इस पर कल करेंगे कलाम दोस्तों, बात लंबी ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभानक अल्लाहुम्मा